جی دو چیزیں، ایک تو آپ نے کہا کلدم تنظیموں کے ساتھ بالکل رابطہ تھا، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ فتنہ الخوارج کے لوگ آ کے بیٹھتے بھی تھے اور ان کو سپورٹ بھی ملی تھی. جتنی تعداد میں ایک عام کرمنل کے پاس اتنی تعداد میں اسلحہ اور اس لیول کا اسلحہ نہیں ہوتا. یو بی جیلز کو آپ لے لیں، ہینڈ گرینیڈز لے لیں، راکٹ لانچرز لے لیں، ایکسپلوسیوز لے لیں، یہ عام کرمنل کے پاس نہیں ہوتا جو پیٹی کرائمز کر رہا ہوتا ہے. دوسری چیز آپ نے کہی، بالکل ہم نے یہ کوشش کی کہ وہ سرنڈر کریں. ہم نے کچھ لوگوں کو بھی اندر بھجوایا کہ جی آپ اگر سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو مور دین ویلکم، آپ سرنڈر کریں، ہم آپ کو بالکل کریں گے. لیکن اگر سرنڈر کوئی نہ کر رہا ہو، اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، ضرورت پڑے گی تو ہم ضرور شیئر کریں گے. جیسے شاید رین صاحب نے بتایا کہ حکومت کی طرف سے اور آجی صاحب کی طرف سے ڈائریکشنز ہمیں یہ ملی کہ وہ تمام جو نیکسس میں لوگ کام کر رہے ہیں، جو دہشت گرد ہیں، دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، جو گاہے بگاہے ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. اس سلسلے میں کل ایک میجر کارروائی پشین کے اندر ہوئی، جس میں ہمیں بڑے عرصے سے انفارمیشنز یہ ملی تھی کہ ثناء اللہ آغا اور اس کے کچھ ساتھی جو باقی لوگ موجود تھے، جو نہ صرف علاقے میں بھتہ خوری، قتل، اقدام قتل کے سنگین جرائم میں، اغوا کے جرائم میں انوالو تھے، جس میں خواتین کو اٹھانا، باقی اپنی مرضی سے کسی کو بھی گھر سے اٹھا لینا، اس میں انوالو تھے. اور بڑی ہیوی تعداد میں، بھاری تعداد میں ان کے پاس اسلحہ اور ایمونیشن بھی موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کلدم تنظیموں کے جو لوگ ہیں فتنہ الخوارج کے، وہ بھی ان کا آنا جانا اور ان کا بیٹھنا ہے، جس کو گاہے بگاہے وہ نہ صرف آ رہے تھے بلکہ سوشل میڈیا پہ ان کو بہت زیادہ پروپیگیٹ بھی کیا جا رہا تھا. عوام کی طرف سے بھی بہت ساری چیزیں اس حساب سے آ رہی تھیں. آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ میڈیا پر بھی یہ چیزیں کھلے عام چلائی جاتی تھیں، جس پہ راکٹ لانچرز کا استعمال اور باقی ساری چیزیں ہو رہی. اس پہ کل سی ٹی ڈی نے کارروائی، اس کارروائی جو صبح تقریباً 7 بجے شروع ہوئی اور کلیئرنس ہوئی وہ تقریباً شام 4 بجے تک ہوئی، اور اس کے بعد سارا کلوز کرتے ہوئے ہمیں رات کے 9-10 بج گئے. وہاں ٹوٹل اس میں 6 لوگ مارے گئے، جس میں ثناء اللہ، حمداللہ، نصیر، جانان ایک ہیں، اور 2 لوگ اور تھے جو اس میں مارے گئے. اور ہماری طرف سے سی ٹی ڈی کی طرف سے 10 لڑکے ایسے ہوئے جو معمولی زخمی ہوئے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا اس آپریشن میں کہ جتنی بڑی تعداد میں اسلحہ اور ایمونیشن یوز ہوا، راکٹ لانچرز، ہینڈ گرینیڈز، انڈر بیرل گرینیڈ لانچرز کی جو گولے ہیں. یو بی جیلز ہمارے جتنے بھی لڑکے کارڈن میں تھے وہ زخمی ہوئے، کیونکہ یو بی جیل بہت زیادہ پھینکے جا رہے تھے، جن کے ایکسپلوژن سے سپلنٹرز لگے ہمارے 10 لڑکوں کو. الحمدللہ دے آل آر سیف. گورنمنٹ کی طرف سے ان کو جو بھی طبی امداد تھی وہ دی گئی، اور اس وقت ہاسپٹل میں ہے. آئی ہوپ کل تک انشاءاللہ وہ سارے ڈسچارج ہو جائیں گے، سیف ہیں، ان میں سے کوئی کریٹیکل نہیں ہے. جو چیزیں ہمیں ریکور ہوئیں وہاں سے، اس میں راکٹ لانچرز شامل ہیں، آر پی جیز شامل ہیں، کلاشنکوف شامل ہے، یو بی جی ایل جو اس کے نیچے ایس ایم جی کے نیچے لگتا ہے وہ اس کے اندر شامل ہے، ہینڈ گرینیڈز شامل ہیں. ایکسپلوسیو کافی تعداد میں نکلا، اور اس میں یہ بھی ایون ہوا کہ ایکسپلوسیو کو وہ جب اندر انہوں نے آگ بھی لگائی، جس وجہ سے فائر بریگیڈ کو بھی ہمیں بلانا پڑا. ڈی سی پشین اور ان کی ٹیم نے وہاں ہمیں کافی ہیلپ کیا. جو آگ لگی ہوئی تھی اس کو بجھانے میں، بجھا کے ہم اس کو لانے میں کامیاب ہو گئے. کچھ اس گروپ کے لوگ ابھی رہ بھی گئے، لیٹ می سے، جو وہاں موجود نہیں تھے. اور میں یہ ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ جو عام پبلک تھی کل جب ہم وہاں سے نکلے، اور اس کے بعد پشین میں، قلعہ کربلا میں اور باقی جگہوں پر، انہوں نے اس سارے، جس کو ہم نے خود وٹنس کیا، یہ بہت سارے تعداد میں مرد، بچے، عورتیں باہر آئیں، اور انہوں نے پولیس کے ہمارے جو جوان تھے سی ٹی ڈی کے، اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور ان کو سپورٹ بھی کیا وہاں پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل بڑا اچھی ایک چیز رہی، آپریشن رہا. اور انشاءاللہ جو لوگ اس میں اور انوالوڈ ہیں ان کے خلاف ابھی بھی ہماری جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہے باقی ہے وہ جاری ہے. کچھ نئے چیزیں بھی، جیسے شاہد صاحب نے بھی کہا، صبح آج صاحب نے بھی بات کی کہ وہ تمام لوگ کل میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ کی طرف سے یہ آ رہا تھا کہ اور بھی علاقوں میں اس طرح کے بدماش موجود ہیں جو علاقے کو جنہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، اس طرح ان کے خلاف بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ کیونکہ اب سنگل پولیسنگ سسٹم ہو گیا بلوچستان کے اندر. حاجی صاحب کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے، اور اس میں سی ڈی ڈی کو بھی کہا گیا کہ وہ سپورٹ کریں. تو جہاں جہاں ہماری سپورٹ ڈسٹرکٹ پولیس کو ضرورت ہوگی یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ضرورت ہوگی، ہم ضرور ساتھ دیں گے. اور انشاءاللہ جلد آپ دیکھیں گے کہ ایک بہتر چینج نظر آئے گی. اس سال کے شروع میں بھی میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی جب کہہ رہے تھے کہ آپ کو فرسٹ کوارٹر میں چیزیں بہتر ہوتی نظر آئیں گی، اور انشاءاللہ پہلے 6 مہینے میں آپ کو ایک واضح تبدیلی نظر آئے گی. تو اس کی طرف یہ قدم ہے، انشاءاللہ آگے اور بہتری ہوگی. آپ سب کا بہت شکریہ. چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی کی واضح طور پر یہ ہدایات ہیں، اور بلکہ عوام سے یہ اپیل بھی ہے، اور دہشت گردوں کے لیے یہ تنبیہ ہے، اور ان کے سہولت کاروں کے لیے، کہ جو بھی ریاست کے سامنے مطلوب ہے، اگر وہ سرنڈر کرتا ہے تو اسے عدالتوں میں پیش کیا جائے گا، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. لیکن چاہے دہشت گرد ہوں یا دہشت گردوں کے سہولت کار جرائم پیشہ افراد ہوں، اگر وہ بیرل آف گن سے بات کریں گے تو ان سے بیرل آف گن سے ہی بات ہوگی. اس کے لیے کوئی، اب جسے کہتے ہیں کمپرومائز، چاہے وہ پولیٹیکل پریشر ہو، چاہے وہ سوشل پریشر ہو، وہ نہیں لیا جائے گا.
اور لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے پولیس کو سی ٹی ڈی کو جو اختیارات ریکوائرڈ ہیں وہ صوبائی حکومت فراہم کرنے کو تیار ہے. جی دو چیزیں، ایک تو آپ نے کہا قلعتم تنظیموں کے ساتھ بالکل رابطہ تھا، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ فتنہ الخوارج کے لوگ آ کے بیٹھتے بھی تھے اور ان کو سپورٹ بھی ملی تھی. جتنی تعداد میں ایک عام کرمنل کے پاس اتنی تعداد میں اسلحہ اور اس لیول کا اسلحہ نہیں ہوتا. یو بی جیلز کو آپ لے لیں، ہینڈ گرینیڈز لے لیں، راکٹ لانچرز لے لیں، ایکسپلوسیوز لے لیں، یہ عام کرمنل کے پاس نہیں ہوتا جو پیٹی کرائمز کر رہا ہوتا ہے. دوسری چیز آپ نے کہی، بالکل ہم نے یہ کوشش کی کہ وہ سرنڈر کریں. ہم نے کچھ لوگوں کو بھی اندر بھجوایا کہ جی آپ اگر سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو مور دین ویلکم، آپ سرنڈر کریں، ہم آپ کو بالکل کریں گے. لیکن اگر سرنڈر کوئی نہ کر رہا ہو، اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، ضرورت پڑے گی تو ہم ضرور شیئر کریں گے کہ اگر ہمارے سرنڈر کی بات پر ہی باقیوں پہ آگے سے آپ کو راکٹ لانچرز مارے جائیں. ہماری اے پی سیز کے اوپر بھی راکٹ لانچرز مارے گئے، ہمارے 11 لڑکے بھی 10 لڑکے بھی زخمی ہوئے. اس کے بعد میرے پاس کیا آپشن بچ جاتی ہے؟ یا تو پھر میں ریٹریٹ کر کے واپس آ جاؤں، یا تو اسٹیٹ سرنڈر کر جائے. اسٹیٹ کا ادارہ اگر جائے گا، اگر ہم وہاں کام کرنے کے لیے جائیں گے اور آپشن دیں گے کہ اگر آپ نے سرنڈر کرنا ہے تو ضرور کریں. سرنڈر کرتے تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی کو مارنے کا. نہیں کیا انہوں نے، جب مقابلہ کیا تو ظاہری بات ہے پھر جو ہوتا ہے اسی حساب سے ہوتا ہے. سر آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ آپ ہی کے سوال میں موجود ہے کہ اگر 6 لوگ گئے تھے تو باقی 4 کیوں بچ گئے؟ وہ 4 کہتے وہ آئے تھے واپس کے، تو باقی 2 کیوں نہیں واپس آئے؟ یہ ابھی یہ اس طرح کا نہیں ہے. بالکل ہم نے 4 لوگ اندر بھیجے تھے جو انہیں سے اسی چیز کے لیے گئے تھے کہ سرنڈر کرنے کے لیے آئیں، اور انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. اور اس کے بعد جب کارروائی ہوئی تو اگر واقعی ثالثین، آپ کی بات کو ہی اگر میں کروں، پہلی چیز تو یہ ایسی کوئی چیز ہے نہیں. اگر ثالثین باقی واپس آ گئے تھے تو 2 ان کے ساتھ لڑنے کے لیے کس خوشی میں بیٹھ گئے تھے کہ ہم بیٹھ کے لڑیں وہاں پر. جو فیسیلیٹیشن اب ان کا میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے یہ اپنا گھر ہے، اس اپنے گھر پہ یہ لوگ نہیں تھے. جس کا گھر انہوں نے کریم آغا، یا اگر نام غلط لے رہا ہوں تو مجھے کنفرم نہیں، ان کے گھر پہ یہ موجود تھے، اس گھر پہ بھی قبضہ کر کے وہاں پہ یہ لوگ موجود تھے اور وہاں کرایا گیا. ثالثین اگر ہم نے کرنے ہوتے تو ہم ثالثین بھیجتے کیوں؟ اندر ہم جانے ہی کیوں دیتے؟ جیسے پہلے سوال ہوا کہ جی ہم نے نہیں کیا سرنڈر کرنے کے لیے. ہم نے لوگوں کو اندر کہا کہ جی آپ سرنڈر کرنا چاہیں ضرور آ جائیں باہر، ہم سرنڈر کرانے کو تیار ہیں. ہمیں آپ سے مارنے کا کوئی شوق ہمیں نہیں ہے یا مینڈیٹ نہیں ہے کہ صرف ہم نے مارنا ہی ہے. اور اگر ثالثین اندر گئے تھے تو وہ خیریت سے واپس بھی آئے اور اس کے بعد ہم لے کر آئے. جو ان کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے ہمارے ساتھ تو اس کو پھر میرے پاس کوئی دوسرا طریقہ آپشن نہیں ہے. مسئلہ جو ملا ہے اس کا فورینزک ایویڈنس جب انالیسز ہم کروائیں گے چیزوں کو تو اس سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور اس کا تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں. جو چیزیں آتی ہیں تو آپ کی ضرور نالج ہے. سر ان کے اوپر کوئی 13 ایف آئی آرز تو صرف ڈسٹرکٹ پشین میں ہیں. کرائم برانچ میں بھی ایف آئی آرز ان کے اوپر ہیں جو کیسز ٹرانسفر ہوئے کرائم برانچ کو لیویز سے، اور 2 ایف آئی آرز ہمارے پاس سی ٹی ڈی میں بھی ان کے خلاف موجود ہیں. تو ٹوٹل اگر ہم بات کریں تو 15-16 ایف آئی آرز ہیں جس میں ایکسٹورشن کی ہے، قتل، اقدام قتل، اغوا اور اس طرح کی چیزوں میں انوالوڈ ہے. تھینک یو سر.